خانہ کلب کے جم کے لیے مزید مشینری اور آلات خرید لیے گئے ہیں۔ اتوار سے تنصیب شروع کر دی جائے گی۔ کمشنر اور صدر کلب لیاقت علی چٹھا نے کلب کے اراکین کے ہمراہ تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور ہدایات جاری کی۔ کمشنر و صدر ڈی جی خان جم خانہ کلب لیاقت علی چٹھا نے کلب کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ جم کے لیے اعلیٰ معیار کی مشینری خریدی گئی ہے۔ سوئمنگ پول، مرکزی عمارت، گیسٹ ہاؤس اور دیگر ترقیاتی کام بھی مقررہ میعاد کے اندر مکمل ہوں گے۔ انہوں نے چیئرمین ڈیولپمنٹ کمیٹی مرزا ظفر اقبال، منیجر ثنا محمد، بورڈ آف گورنرز کے اراکین اسحاق کھوسہ، محمد عدیل کے علاوہ دیگر اراکین کو ہدایات کی کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر ترقیاتی منصوبوں کو مانیٹر کریں۔ جم میں سپورٹس سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جلد لان ٹینس، کرکٹ اور دیگر کھیلوں کے لیے کوچز کلاسز شروع کر دی جائیں گی۔ اس موقع پر طاہر جاوید انصاری، ارشد علی اور دیگر موجود تھے۔ ایک اڈا 6واں میل پر کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک لڑکا اور 2 عورتیں شدید زخمی۔ لڑکے کی شناخت حسن کے نام سے ہوئی جبکہ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمی ہونے والی عورتوں میں خاتون زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت کلثوم بی بی زوجہ نصیر احمد سکنہ کوٹ سادات کے نام سے ہوئی۔ حسین مجاور، حاجی ریاض حسین مجاور، سابق وائس چیئرمین ریاض احمد لشاری، پرنسپل امتیاز احمد مجاور، ماسٹر شبیر احمد مجاور، چیف آف لال کچھیلا سردار بشیر احمد لشاری، محمد جمیل خان لشاری، محمد اسماعیل خان لشاری، حاجی اختر خان لشاری، امجد خان لشاری، یونس خان لشاری، عبدالکریم خان وڈانی، ماسٹر بلال احمد امدانی، ممتاز خان وڈانی، محمد جمیل خان وڈانی، حاجی کیسر خان ملکانی، حاجی الہائی خان مسوانی، حاجی نظر خان ماچھی، احمد بخش خان لشاری اور غلام جعفر خان لشاری اور سینئر صحافی غلام شبیر لشاری شامل ہیں۔ فانی اور انسان کے لیے آزمائش سے کم نہیں۔ کامیابی یہ نہیں کہ انسان مال و دولت اور سامان جمع کر لے، اصل کامیابی آخرت میں کامیابی سے مشروط ہے۔ ان خیالات کا اظہار مخدوم ظافر قریشی نے ارائیں برادری کے سرکردہ شخصیت بزرگ حاجی نور محمد ارائیں مرحوم کی کلخانی کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ چوک مکول کے نوائی علاقے جلال شریف میں منعقد ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آج مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں پسماندہ اور دنیا بھر میں مظلوم و مجبور ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی تعلیمات اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کو فراموش کر دیا ہے۔ مسلمان قوم اپنے اسلاف کی طرح قدر و منزلت حاصل کر سکتی ہے اگر وہ دینی تعلیمات پر عمل کو اپنا شعار بنا لیں۔ کلخانی میں ایم پی اے حلقہ پی پی 276 سردار اون محمد ڈوگر، نعمان ڈوگر، راشد رانا، میاں عمران دھنوتر، امیدوار ایم پی اے سید جمیل شاہ بخاری، فریڈم فائٹر گروپ، قاسم بخاری، میاں سلیم اصغر مکول، سابق ایم این اے جمشید دستی، صحافی برادری سردار عبدالستار خان چنگوانی، ملک کسور، ملک نواز کھلنگ، سید حنیف شاہ، ملک آصف وحود شاہ، ملک بابر ذیشان، محمد رمضان خان لشاری، میاں سرفراز حسین میتلا، ملک محمد رمضان ارائیں، محمد اسلم، محمد ظفر، ملک مشتاق احمد، غلام عباس، ماسٹر الطاف، مقامی ذمہ داروں، سیاسی و سماجی شخصیات اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ عامر لیاقت حسین کی تیسری بیوی نے طلاق کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ دانیہ بی بی نے تنسیخ نکاح، حق مہر اور نان نفقہ کا دعویٰ دائر کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی تیسری بیوی طلاق لینے عدالت پہنچ گئی۔ عدالت نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو 7 جون کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ دانیہ شاہ نے درخواست میں موقف اپنایا کہ عامر لیاقت آئس کا نشہ کرتا ہے اور عیاش آدمی ہے۔ عامر لیاقت نشہ آور ہو کر آئے روز تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ عامر لیاقت سے تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کرے، حق مہر کی مد میں 11 کروڑ روپے گھر اور زیورات ادا کرنے کا حکم دے۔ عدالت 1 لاکھ روپے خرچہ نان نفقہ مقرر کرے۔ عامر لیاقت کی تیسری بیوی دانیہ شاہ کا کہنا تھا کہ عامر لیاقت حسین جیسے دکھتا ہے ویسے بالکل نہیں ہے۔ شادی کے 4 ماہ کسی اذیت سے کم نہیں تھے، نشہ کر کے آئے روز تشدد کرتا تھا، چھوٹے سے کمرے میں رکھتا تھا۔ عامر لیاقت حسین مجھے اور میرے والدین کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ہمیں تحفظ فراہم کریں۔